نہیں دھوئیں گے تو اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، یہ ناپاکی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں پنڈت پجاری کو۔ وہ پنڈت پجاری ہماری دکان پہ کبھی آ جاتا ہے اور یا ہم بلاتے بھی ہیں کہ ہماری دکان میں برکت نہیں ہے، بیپار نہیں ہو رہا ہے۔ پنڈت آ کے بولتا ہے وہ آپ کا یہ واسطو ایسا ہے، اس کو یہ ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے۔ اس خبیث کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے نبی کے پاس اگلوں کا بھی علم، پچھلوں کا بھی علم، اوتیت علم الاولین والآخرین، آدم کے پیدا ہونے سے پہلے کا علم اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد کا علم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کو دیا گیا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا بھئی گھر بنا رہے ہو تو بیت الخلا ایسا بناؤ کہ بھی قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو، چہرہ بھی نہ ہو۔ بس دکان میں کیا وہ کاؤنٹر بنانا ہے ایسا اس کے بارے میں کہا نہیں گیا، لیکن نیک فالی یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاؤ، برکت ہوگی۔ قبلے کی طرف چہرہ ہوگا، چونکہ نماز میں قبلے ہی کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی پابندی نہیں ہے کسی چیز کی۔ برکت نہیں ہو رہی ہے کاروبار میں، بدعمالی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، واسطوں کی وجہ سے نہیں۔ اب قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو یقین جو ہے اللہ کی ذات سے ختم ہوگا۔ پنڈتوں، پجاریوں، بلی، کوے، الو، ان سب پر یقین آئے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ آدمی کو عقیدے کے اعتبار سے مضبوط رکھتا ہے، خدا کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے۔ جی تلوار یہاں رکھ کر کے بھی وہ پوچھے کہ اللہ کتنے ہیں تو یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہے مارنا اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس لیے تلوار یہاں رکھ کے پوچھے گا تب بھی یہی کہیں گے اللہ ایک۔ یہ نعرہ لگاؤ، نہیں لگائے گا بھائی، لگانے کی اجازت ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، ایمان پر جان بچانا چاہتے ہو بول کے بچا لو، اجازت ہے۔ وہ اسے رخصت کہتے ہیں۔ عظیمت یہ ہے کہ بھائی نہیں کہیں گے، کیوں کہیں؟ مارنا چاہتے ہو مار لو۔ یہ یقین کب آئے گا؟ وہ قرآن کی تلاوت سے۔ وہ نہیں پڑھیں گے تو وہ ڈرپوک آدمی بنے گا، ڈرپوک۔ اس کے دل میں حوصلہ نہیں، ہمت نہیں، شجاعت نہیں، جرت نہیں۔ قرآن پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے، سجدے کریں گے، اللہ چہرے پر روب دے گا۔ روب ایسا رہے گا کہ وہ جو آتے ہیں نعرہ لگانے کی دعوت دینے والے، چہرہ دیکھ کے وہی رک جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکے جو ہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے جمناسٹک میں لگاتے ہیں باڈی بنانے، اور خواتین بیوٹی پارلر میں لگاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے بیوٹی پارلر میں۔ اور یہ جمناسٹک میں اب وہ سب پورا بناوٹی ہے۔ جیسے کاغذ کا پھول بنایا جائے، یہ تو ورجنل ہے، میں نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا پہلے، یہ ورجنل ہے، لیکن اکثر جگہ وہ بناوٹی رکھتے ہیں، اس میں خوشبو نہیں آتی، شو کو رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنا بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے سب بناوٹی، یہ شو ہے۔ جمناسٹک میں جتنا ہے یہ سب بناوٹی ہے، شو ہے۔ اگر ایک دن میں 8-10 لوز موشنز ہو جائے نا جمناسٹک والے کے، ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو اصل حسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہ نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، وہ تلاوت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ رنگ کے اعتبار سے اتنے زیادہ رنگ والے نہیں ہوں گے، گورے نہیں ہوں گے، لیکن چہرے پہ کشش ہوگی، ایک نورانیت ہوگی، طبیعت ادھر مائل ہوگی۔ وہ کیوں ہوگا؟ سجدے اور تلاوت کا اثر ہوگا۔ ہمارے شہر کے ایک عالم دین ہیں بڑے،
بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، پڑھتے بھی بہت جاندار ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ پڑھتے بھی بہت خوب ہیں، ان کی بہت سارے لکھے ہوئے اشعار نعتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس میں ایک ان کی نعت کا شعر ہے، وہ مجھے یاد ہے، مجھے اشعار یاد نہیں رہتے لیکن بعض اشعار یاد ہو جاتے ہیں۔ ایک شعر وہ یاد ہے، صبح سے روشن مجھ کو میرا ماتھا لگتا ہے، ماتھا یہ صبح سے یعنی وہ صبح جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چھٹ کر جو روشنی آتی ہے وہ آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اندھیرا چھٹ کے روشنی آئی ہے، تو انہوں نے شعر میں کہا صبح سے روشن مجھ کو میرا ماتھا لگتا ہے، یہ تکمیل فرض و سنن کا سجدہ لگتا ہے۔ فرض اور سنتیں پڑھ کر کے سجدہ کرتا ہوں، اس کا اثر ہے میرا چہرہ جو ہے وہ صبح کی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، خوبصورتی خود بخود آئے گی۔ یہ عارضی خوبصورتی کے چکر میں مت پڑو، نہ خواتین نہ مرد۔ بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ مظاہر سارے پڑھ لے کے محترم صاحب مولانا ابو نصر صاحب کو کئی سالوں سے وہ امتحان کے لیے ہمارے یہاں سے ممتحن بلاتے ہیں، اور میں ہمارے یہاں کے شروع حفظ کے ناظم ہیں حافظ و قاری محمد منظر صاحب، میں ان کو بھیجتا ہوں یا ان کے مشورے سے کسی کو بھیجتا ہوں، تو واپسی کے بعد مجھے رپورٹ بھی ملتی ہے کہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا امتحان دیا۔ وہ ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب قاری منظر صاحب آئے ہوئے بھی ہیں، مجمع میں بیٹھے، ان کو اوپر بیٹھنا چاہیے یا بٹھانا چاہیے تھا، وہ نیچے بیٹھ گئے۔ بہرحال ان کی عاجزی ہے، کسر نفسی ہے، نیچے بیٹھے۔ تو شاندار تعلیم ہے، تجوید کے ساتھ عمدہ تلاوت، پختگی، ظاہر سی بات ہے، 42 بچوں کا حفظ مکمل کرایا، وہ ادارہ جو ہے قابل قدر ہے، مبارکباد کا مستحق ہے، آپ سب کی توجہات کا مستحق ہے۔ ہاں، حضرت مولانا شبیر صاحب فرما رہے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں ہمارے غوثی سیٹھ صاحب، یہی نام سے یہ معروف ہے، وہی ہماری زبان پہ چڑھا ہے۔ ان کے فرزند ہیں پیچھے الطاف سیٹھ صاحب جی، ان دونوں سے ہماری زمانے سے ملاقات ہے، بہت زمانے سے۔ اور یہ مدرسہ جو ہے، جیسے مجھے رپورٹ ملتی ہے ہمارے اساتذہ سے، شاندار تعلیم ہے، بہترین عمدہ پڑھتے ہیں، محنت ہو رہی ہے، لیکن یہ اس زمانے سے آج تک کرائے کے مکان پہ چلتا ہے، کرائے کی جگہ پہ چلتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی زمین، اپنا عمارت اپنی ہونی چاہیے، اور کام اور مضبوط اور منظم اور وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے۔ وہ آپ حضرات چاہیں گے تو ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال توجہ کریں، اس طرف بھی تعاون کی طرف بھی توجہ کریں، اور ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہمارے نزدیک جو ہے کام معیار ہے، ہم کام کو دیکھتے ہیں، کام ہے سر آنکھوں پر، اور اگر کام نہیں ہے تو پھر ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس لیے کام جو ہے وہ اصل بنیاد ہے۔ کام درخت کے نیچے بیٹھ کے ہو رہا ہو، وہ سر آنکھوں پر ہے، اور شاندار عمارت میں کام نہ ہو رہا ہو تو قابل توجہ نہیں۔ اس لیے یہاں کام ہو رہا ہے، اس لیے میں نے ان کی دعوت بھی قبول کی کہ بھئی آپ کے یہاں کام ہو رہا ہے، حاضر ہوتا ہوں۔ ہمیں خوشی ہوئی یہاں آ کر، اتنا بڑا مجمع رات 10 بجے تک بیٹھا ہے، مغرب سے بیٹھا ہے، اور بچوں کا پروگرام بھی شاندار رہا، 8 بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی، 42 تک یہ تعداد بھی پہنچی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی
اس ادارے کو ہر طرح کے شر سے فتنے سے بچاتے ہوئے مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، خدمات میں اخلاص پیدا فرمائے، وسائل و ذرائع فراہم فرمائے، اصحاب خیر کو متوجہ فرمائے، آخری سانس تک ہم سب کو دین کی خدمات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔